محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، ماشاءاللہ نوجوان علماء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور ان میں بعض جنہیں میں جانتا ہوں سب صاحب نسبت ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، اور خاندان علم نبوت کے وارثین ہیں۔ مولانا عیسیٰ، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بند الہی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں اور میرے پیر بھی ہیں۔ مجھے مولانا نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ مظاہر العلوم سے مولانا کا بہت ہی والہانہ تعلق تھا۔ جب مظاہر العلوم کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مفتی محمد عبداللہ مظاہری ہاسوٹ نور اللہ مرقدہ کی اور اپنے فرزندوں کی ضرورت پڑی، یہ حضرات آگے بڑھ کر مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاون بنے، اور اس تعاون کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا اس میں سے ایک نام میرا بھی ہے۔ مجھے بھی مولانا انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ مولانا عیسیٰ صاحب سے ملنے کے لیے، ماشاءاللہ ادارہ دیکھنے کے لیے، آپ کی اس مبارک تقریب میں شریک ہونے کے لیے میں اون سے یہاں تک کا سفر کر کے آیا۔ طبیعت 2-3 سال سے بہت خراب ہے۔ مولانا شاہ محمد حسن صاحب کو معلوم ہے میری طبیعت کے بارے میں، یہ سیدھے پیر کا پولا بالکل خراب ہو گیا ہے، اور چند منٹ بھی بیٹھنا بہت مشکل ہے، سفر کرنا مشکل ہے۔ یو پی کی سہارنپور کی شدید سردی سے جان بچا کر میں گجرات کے اور سورت کے دامن میں آ گیا کہ چند روز سردی سے ذرا سا جان بچ جائے گی، ورنہ سفر کی حالت نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، کم علمی ہے، ضعف جسم ہے، عمر بھی 60 کے بعد بیماری کے ساتھ ساتھ ڈھل رہی ہے۔ تو میں نے درخواست کی آپ کے نظم کو تبدیل کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ پروگرام کا صدارتی خطاب نوجوان عالم دین، سرزمین علم و عرفاں سہارنپور کے نوجوان عالم دین حضرت مولانا شاہ محمد حسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم کا ہوگا، اور وہی انشاءاللہ دعا بھی کرائیں گے۔ مجھے مولانا یوسف صاحب کے پیچھے پیچھے کفریتا کی طرف، اون کی طرف سفر کرنا ہے، اس لیے میں نے بیچ میں سے ذرا سا صدارتی اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا عیسیٰ صاحب سے درخواست کی کہ میں بھی چند منٹ شریک ہو جاؤں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو آپ سے بات کر لوں، جب آیا ہوں تو میں کچھ تو بات ہو جائے۔ ایمان والے بھائیوں، بزرگوں، لوگوں، دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، آخرت اس کے بدلے کی جگہ ہے۔ آخرت میں 2 ٹھکانے ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ سب جانتے ہیں جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ جنت کے بارے میں تو خوب ہمارا ایڈورٹائز ہو رہا ہے کہ انہیں 72 حوروں کے پاس پہنچا دو، انہیں 72 حوروں کے پاس پہنچا دو۔ سب جانتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جیسا ہم کریں گے اللہ کے یہاں ویسا بدلہ ملے گا۔ ماشاءاللہ طلبہ حافظ قرآن ہوئے،
مولانا یوسف صاحب نوجوان عالم دین، نیک صالح صاحب علم و فضل نوجوان عالم دین نے قرآن کریم، حافظ قرآن کریم، ان کے والدین کے نسبت سے بہت ہی مدلل، مفصل اور جوانوں والی تقریر فرمائی جی. لیکن نوجوان علماء سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ حاضرین سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت، اور اے لوگو اپنے آپ کو بھی، تمام مردوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عورتوں، ماؤں، بہنوں کو اور اپنی معصوم نسلوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، سبھی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہر مومن کی ضرورت ہے. اس کی طرف ہماری فکر ہونی چاہیے، اس طرف ہماری کوشش ہونی چاہیے. ہمارے مدارس میں، ہمارے مکاتب میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے دارالعلوم میں جو طلبہ پڑھنے آتے ہیں، جو مسلمانوں کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اگر میں صرف 200 سالہ علماء دیوبند کی اور علماء ہندوستان کی انتھک خدمت کی بات کروں، 200 سالہ میں جائزہ لوں، تو اکابر علماء دیوبند کی، اکابر علماء ہندوستان کی 200 سالہ دن رات اور 24 گھنٹے کی خدمت کے بعد ہمارے مدارس اور مکاتب میں مسلمانوں کے بچوں کی تعداد صرف 4 اور 5% ہے. 95% بچے نور نبوت سے، نور رسالت سے، نور قرآن سے، اللہ کے نور سے بالکل بے تعلق اور بے بہرا ہے. اور آج جس دور میں ہم ملک میں جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، ساری طاغوتی طاقتیں تمام تر وسائل کے ساتھ، تمام تر کوشش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ الحمد للہ ہمیں مرتد ہونے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں. ہمیں مرتد بنانے کی، ہماری نسلوں کو مرتد بنانے کی، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو مرتد بنانے کی دن رات ناپاک کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ایمان والے بھائیوں، لوگوں، حاضرین مجلس، آپ سے خاص طور سے یہ امت کا تقاضا اور ہمارا اپنا تقاضا ہے، ہمارے اپنے گھر کا تقاضا ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس گھر میں آپ کی اہل و عیال رہتی ہیں، اگر اس گھر میں کسی ایک کونے سے آگ لگنا شروع ہو جائے، آپ کے بچے کسی ایک کمرے میں ہیں، بچیاں کسی دوسرے کمرے میں ہیں، آپ کی عورتیں تیسرے کمرے میں ہیں، آپ کسی بیٹھک والے کمرے میں باہر تشریف فرمائیں، مکان میں آگ لگنا شروع ہو جائے تو صرف اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آواز لگاتے رہیں گے کہ گھر والوں باہر نکلو، گھر والوں باہر نکلو، آگ لگ رہی ہے. اور آپ آواز لگا رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے. سب ابھی وہ بچے نے بہت اچھی بات کہی، ایک الو ہی کافی ہے برباد گلستہ کرنے کو، ہر جیب میں الو بیٹھا ہے. بھائی میری بھی جیب میں الو ہے، اب میں آپ کو کیا کہوں کیا کہوں گا. شاید ہماری تربائی اور بربادی یہی ہے. کیا کہوں شاہ صاحب، کسے کہوں میں؟ میری جیب میں خود الو ہے. آپ کے سارے بچے بچیاں، سارے گھر والے اس الو کے ساتھ مصروف ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. آپ آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ آواز پہ آواز لگا رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے. کیا اتنا آواز لگانا کافی ہوگا؟ بولے بھائی، یہ آگے بڑھ کے کچھ اور بھی کرو گے؟ ایک ایک کمرے میں جاؤ گے،
ایک ایک بچے کے ہاتھ پکڑ کے باہر پھینکنے کی کوشش کرو گے؟ بیمار ہوں گے، اس میں بوڑھے ہوں گے، معذور ہوں گے، کمزور ہوں گے، ان کو اپنی کولیوں میں، اپنی ہاتھوں میں بھر بھر کے، پکڑ پکڑ کے، اٹھا اٹھا کے باہر پھینکو گے؟ یہ سنو، آگ پورے مکان کو اپنی چپیٹ میں لے لے اور ہماری نسلیں جل جائیں، آگ کی زد میں آ جائیں، کیا ہمارا معاشرہ، آج کا ہمارا موجودہ معاشرہ، کیا جہنم کے دہانے پر نہیں کھڑا ہے؟ کون سی خرابی ایسی ہے جس کا میں ذکر کروں؟ جب میں الو بنا بیٹھا ہوں تو آپ سے کیا بولوں؟ یہ لمحے فکریہ ہے، یہ لمحے فکریہ ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، دنیا خراب ہوتی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دنیا خراب ہوتی ہو جائے، دنیا برباد ہوتی ہو جائے، ملک ہاتھ سے جاتا ہو چلا جائے، لیکن اللہ نہ کرے اگر آخرت برباد ہو گئی، آخرت خراب ہو گئی، ہماری نسلیں جس طرح ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اور بلائی جا رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر کفر میں داخل کی جا رہی ہیں۔ ماضی قریب میں علیہ باللہ اول تو کوئی مسلمان اسلام چھوڑتا ہی نہیں تھا، لیکن چھوڑتا تھا تو اس کو احساس ہوتا تھا، شرم آتی تھی۔ وہ علل اعلان کیمرے کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، مجمع عام کے اندر علیہ باللہ مرتد ہونے کا اعلان نہیں کرتا تھا، چوری چھپے خواہشات نفسانی کا غلام ہو کر اگر وہ مرتد ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے بس۔ لیکن ابھی تو لوگ، بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، نوجوان بھی مرتد ہو رہے ہیں، اور جس تعلیم، جو تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، جس کی طرف صاحبزادے محترم نے اشارہ کیا، وہ تعلیم بھی اسی طرف لے جا رہی ہے۔ اور جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو ہماری زندگیاں ہیں، وہ جوڑ دکجوڑ ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہی ہے۔ تو خاص طور سے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں اور بچوں کے والدین، بچیوں کے والدین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی دن رات کوشش کریں، اس بات کی دن رات کوشش کریں، مسلسل کوشش کریں، اور انتھک جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش کریں کہ ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی مکتب قرآن میں آنی چاہیے، مکتب حدیث میں آنی چاہیے۔ سب کا عالم، حافظ، قاری بننا فرض نہیں ہے، لیکن سب کا ضروری علم سیکھنا فرض ہے، سب کا ایمان اور کفر کو پہچاننا فرض ہے، سب کا حلال اور حرام کو جاننا فرض ہے، سب کو رب چاہی زندگی گزارنا فرض ہے، من چاہی زندگی سے بچنا فرض ہے۔ آپ نوجوان علماء ہیں، کام کر رہے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، ایک امت بنیے، ملت بنیے، جماعت بنیے، اور امت مسلمہ کو خاص طور سے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو عام طور سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ کیسے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کی دردناک آگ سے بچا سکیں، اس کی فکر بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، اور فکر اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیے، جتنا مانگ رہے ہیں اس میں مانگنے میں اور اضافہ کر دیجئے۔ یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے اور یہی درس ہے مدرسہ مدینۃ العلوم کو سنبھال کہ اس پروگرام کا اور اس مجلس کا اور ایک بزرگوں کی آمد کا، آپ حضرات کی تشریف آوری کا میں دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کی فکروں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فکروں کے ذریعے بھٹکتی ہوئی انسانیت اور بھٹکتی ہوئی امت مسلمہ کو
صراط راست پر، صراط مستقیم پر، راہ راست پر قائم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی دردناک آگ سے، مرنے کے بعد والی زندگی میں تکلیفوں سے ہم سب کو بھی اور ہماری نسلوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ جہنم کی دردناک آگ سے بچا دے۔ مولانا عیسیٰ صاحب برادر محترم، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو آنے جانے کا سلسلہ رہے گا۔ آپ بھی جو ہے خانقاہ رائے پور اور جلال آباد تھانومن سب مستفید آپ سے ہو رہے ہیں، تو مجاہدین سہارنپور میں مستفید ہونا چاہیے، مجھے پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، زندگی رہی آتے جاتے رہیں گے۔ آپ تمام بزرگوں سے، علماء سے، نوجوانوں سے، صاحبزادوں سے، مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ایک ادھر ماشاءاللہ، ادھر بھی چاروں طرف صاحبزادے ہی صاحبزادے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ساری امت کا، ساری انسانیت کا اور ملک کی تعمیر و ترقی کا، کہ علماء اکرام ملک کی تعمیر و ترقی، ملک بھی ہمیں بلا رہا ہے، ملک بھی ہمیں پکار رہا ہے، ملک بھی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ملک کی حالت بھی اس کشتی کی طرح ہو رہی ہے جس کے نیچے والے پانی نکالنے کے لیے، نچلی منزل والے نیچے سے ہی تختہ توڑ کر پانی نکال رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا یہ ڈوب جائیں گے، بس یہیں سے پانی نکال لو۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے وہ تو ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لیکن تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے۔ ملک بھی ہمیں پکار رہا ہے، ملک بھی ہمیں بلا رہا ہے، ملک میں بسنے والے کروڑوں انسان بھی اللہ کی طرف سے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، وہ بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ میں نے جوانوں کو دیکھ کر مجھے بھی جوانی آنے لگی اور میں تقریر کرنے لگا۔ بس دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے، ان تمام حافظ قرآن بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے سینوں کو اللہ علم قرآن کے لیے کھول دے، اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔